بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے اس سلسلے میں 7، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے جہاں اس کا نمبر ہے 55، کتاب الایمان باب نمبر 23۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو جو قیمتی ترین تعلیم دی گئی ہے، اور یہ کہ اس حدیث کا جو موضوع ہے تو اس کی مناسبت سے آج کی ہماری اس ملاقات کا عنوان ہے ہر ایک کے لیے خیر خواہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قالوا لمن یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا کہ خیر خواہی کس کے لیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ فرمایا کہ خیر خواہی اللہ کے لیے اور اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے جو رہنما ہیں ان کے لیے، اور یہ کہ عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ یہاں ناظرین کرام ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، تو ہم نے نصیحت کا ترجمہ کیا ہے خیر خواہی، کیونکہ اگر غور کیا جائے کہ اردو میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو نصیحت کی، تو در حقیقت اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انسان جب کسی کو نصیحت کیا کرتا ہے، کوئی اچھی بات اسے سمجھایا کرتا ہے یا اسے کسی برائی سے باز رہنے کی تاکید و تلقین کیا کرتا ہے، تو گویا یہ بھی خیر خواہی کی وجہ سے ہے کہ نصیحت اسی کو کی جاتی ہے کہ جس کے لیے دل میں خیر خواہی کے جذبات ہوں، جس کے لیے انسان پوری طرح مخلص ہو، تو گویا کہ نصیحت کے معنی خیر خواہی، اور اسی طرح نصیحت کے معنی کسی کے لیے مکمل مخلص ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، یعنی انسان ہر ایک کے لیے مخلص ہو۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے کہ کس کے لیے خیر خواہی، اور یہ کہ انسان مخلص ہو کس کے ساتھ؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ اللہ کے ساتھ مخلص بن کر رہے۔ اللہ کے ساتھ مخلص، اس کا کیا مطلب ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صدق دل سے اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرے، اللہ پر حقیقی ایمان ہو دل کی گہرائیوں میں، اور یہ کہ انسان صدق دل سے اس بات کی گواہی دے اور اس بات کو قبول کرے کہ یہ تمام زمین و آسمان، یہ تمام کائنات اور اتنی بڑی اس کائنات میں یہ اس قدر زیادہ ہے، اور یہ کہ بے شمار اور لا تعداد یہ رنگ برنگی مخلوقات، اور یہ کہ یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ چمکتے ہوئے چاند ستارے، اور یہ اونچے اونچے پہاڑ، اور یہ گہرے گہرے دریا، اور یہ سمندر، یہ سبھی کچھ خود بخود نہیں ہے۔ کوئی ہے اس کائنات کا پیدا کرنے والا، کوئی ہے اس کائنات کے نظام کو چلانے اور سنبھالنے والا، اور یقیناً وہ صرف اللہ ہی ہے۔ تو یوں اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا کہ صرف اللہ ہی ہے جو کہ رب ہے، جو کہ تمام کائنات کا رب ہے، اور پھر مزید یہ کہ وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ معبود برحق بھی ہے، کہ اس کے سوا اور کوئی نہ تو رب ہے اور اسی طرح اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو ان باتوں پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھنا اور ان باتوں کو درست اور سچا تسلیم کرنا، اور پھر یہ کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت و اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا، اور یہ کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کی ہمیشہ زندگی کے ہر معاملے میں مخلصانہ کوشش اور فکر و جستجو کرتے رہنا۔ تو یہ مطلب ہو گیا کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ اللہ کے ساتھ مخلص رہے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص رہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان صدق دل سے اس بات کو تسلیم کرے اور قبول کرے کہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن مجید، یہ فرقان حمید، یہ اللہ کی طرف سے نازل فرمودہ یہ الہامی کتاب ہے، اور یہ سچی کتاب ہے۔ اس کی حقانیت و صداقت کو تسلیم کرے دل کی گہرائیوں سے، اور یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی ہو، اہتمام و التزام ہو۔ مزید یہ کہ قرآن کریم میں جو اللہ کی طرف سے پاکیزہ تعلیمات ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا، اور یہ کہ تدبر ہو، اور پھر یہ کہ ان پاکیزہ تعلیمات کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کی کوشش کرتا رہے انسان زندگی کے ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر شعبے میں۔ اور اس کے بعد یہ کہ مسلمان مخلص بن کر رہے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آخری نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، اور یہ کہ رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ تمام دنیا انسانیت کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالاتر ہے۔ قیامت تک کے لیے ہر انسان، کسی بھی زمانے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی قوم اور قبیلے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہو،
کوئی بھی زبان وہ بولا کرتا ہو، لیکن اس حقیقت کو صدق دل سے تسلیم کیا جانا ضروری ہے کہ ہر انسان اگر دنیا میں وہ کامیابی و کامرانی چاہتا ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ آخرت کی جو ابدی اور دائمی زندگی ہے، وہاں اگر وہ اپنے لیے صلاح و فلاح اور نجات کا آرزو مند ہے، اور یہ کہ اگر کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، تو اس کے لیے طریقہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا اتباع کرے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو۔ یعنی اگر کوئی اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے قرب کا حصول چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے طریقہ ایک ہی ہے، وہ خوب سمجھ لے اس طریقے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنایا جائے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اسوہ حسنہ یعنی روشن مثال ہے، اور یہ کہ بہترین نمونہ ہے۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کو، آپ کے مبارک اور پاکیزہ طور طریقوں کو، آپ کی حیات طیبہ کو اور آپ کی سیرت مبارکہ کو اپنے لیے مشعل راہ تصور کرے۔ قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دیں تم اسے اپنا لو، اور یہ کہ وہ تمہیں جس چیز سے منع کر دیں تو تم اس چیز سے باز رہو۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کیا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی بڑے فتنے کا شکار ہو جائیں، یا یہ کہ کوئی بڑا دردناک عذاب انہیں آ پہنچے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مخلص رہیں۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی مخلصانہ کوشش کرتے رہیں ہم ہمیشہ زندگی کے ہر معاملے میں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مخلص رہے مسلمان ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلمانوں کے رہنما ہیں، اپنے رہنماؤں کے ساتھ مسلمان ہمیشہ مخلص بن کر رہے۔ اور یہ جو رہنما ہیں، ائمہ کا لفظ استعمال کیا گیا جو کہ امام کی جمع ہے۔ امام کے معنی رہبر و رہنما، تو اس میں علماء بھی شامل ہیں،
اور اس میں دنیاوی طور پر جو رہبر و رہنما ہیں یعنی فرما روا اور حکمران وہ بھی شامل ہیں۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ معاشرے میں جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں، جنہیں اللہ نے علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، جو دینی معاملات میں رہنمائی فراہم کرنے والی شخصیات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ دل و جان سے ان کی عزت کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں، ان کی تعلیمات کو اور ان کی نصیحتوں کو سنا کریں اور قبول کیا کریں۔ اور اسی طرح دنیاوی طور پر جو رہنما ہیں یعنی فرما روا ہیں اور جو حکمران ہیں، ہم ان کی بھی عزت کیا کریں، ادب و احترام کا رویہ رکھا کریں، ان کے ساتھ مخلص بن کر رہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کیا کریں، اور ان کی طرف سے جاری شدہ جو قوانین ہیں ہم ان کی پابندی کیا کریں اور ان قوانین کی خلاف ورزی سے باز رہا کریں۔ اور اسی طرح عام مسلمانوں کے ساتھ ہم مخلص بن کر رہا کریں، یعنی ہمارے لیے ضروری ہے یہ بات کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ ہمیشہ ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں ہر ایک کے لیے عزت ہو، ادب و احترام ہو، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم دوسروں کے کام آیا کریں، اور یہ کہ ہر ایک کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک وہ ہمیشہ حسن اخلاق پر مبنی ہوا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدکم حتی يحب لأخیہ ما يحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرنے لگے کہ جس چیز کو وہ خود اپنے لیے پسند کیا کرتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأته منیته وهو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیأت إلی الناس الذی یحب ان یؤتى الیہ، تم میں سے جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے اور اسے جنت میں داخلہ نصیب ہو، تو اسے موت اس کیفیت میں آنی چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ پر اور قیامت کے دن پر حقیقی ایمان ہو، اور یہ کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرے کہ جیسا سلوک وہ خود اپنے لیے پسند کیا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔